حجۃ الوداع کے بعد جب حضور مکۃ المکرمہ سے لوٹ رہے تھے اور مدینہ طیبہ کا جو طریق الحجرہ پرانا والا راستہ، اب تو جو موٹر وے بن گیا ہے وہ ذرا الگ سے ہے، مدینہ پاک سے 15-20 میل پہلے ایک جگہ حضور رک گئی، یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور 40 سے زیادہ طرق سے ثابت ہے، اور میں جانتا ہوں کہ نہ جانے کتنے چچا ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اسے بچپن سے لے کے 55 تک سنا ہے، اور میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے مدفن تک سنتے رہے۔ بڑی خوبصورت جگہ لگی، بخاری میں ہے، مسلم میں بھی اس کے الفاظ، اس کے بعض الفاظ تو عشرہ مبشرہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی۔ آیت نازل ہوئی دوران سفر النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے نبی مومنین کی جان کے مولا ہے۔ کیا ہے؟ آسان کر دیجئے تو نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب، نبی اولا بمانا اسمن بھی یہاں ہے، اس لیے نبی مومنین کی جان سے زیادہ قیمتی اور احق بھی ہے اولا بمانا، چنانچہ ترجمہ ہوگا نبی مومنین کی جان کے مالک، اور اگر مالک، قیمتی اور قریب تینوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو ترجمہ ہوگا نبی مومنین کی جان کے مولا ہیں۔ کیا ہے؟ مطلب جان تو میرے سینے میں ہے، حق میرا نہیں ہے، حق مصطفیٰ کا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر حضور کی راہ میں کوئی اپنی جان دے دے تو اس نے حضور پہ کوئی احسان نہیں کیا، انہی کی چیز تھی انہیں لوٹا دی، انہی کی چیز تھی انہیں لوٹا دی۔ حالانکہ جان دینے والا وہ ممتاز ہوتا ہے، اور اگر وہ ممتاز بن کے جان دے دے تو ممتاز قادری کہلاتا ہے۔ انہی کی چیز انہی کو لوٹا دی کیونکہ مال ان کا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اسی لیے جب کہتے ہیں نا کسی مومن کا قتل کرنا جرم عظیم ہے، بخشش کا کوئی چانس نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے مصطفیٰ کا حق چھینا، نبی کا حق مومن کی جان پر ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو حضور کو لگا کہ اس آیت کی کچھ تشریح ہو جانی چاہیے۔ پہاڑیوں سے گھرے تالاب کے درمیان ایک تالاب دیکھا، سوچا یہیں پانی بھی پی لیں گے، یہیں قیام کرتے ہیں۔ ایک راہگیر کا گزر ہوا، کسی سے پوچھا بھئی یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا حضور اس تالاب کو غدیر کہتے ہیں اور ان پہاڑیوں کو خم کہتے ہیں، اور اس پورے محلے کو غدیر خم کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا رکو، آج یہیں رکتے ہیں، کل مدینہ جائیں گے۔ وہیں ساری نمازیں ادا کی، بڑی مشہور حدیث ہے، توجہ چاہوں گا نقطے کی طرف، ساری نمازیں وہیں ادا کی، اور اس کے بعد ایک ممبر لگوا کر کے خطبہ دینا شروع کیا۔ اب آپ خیال کریں کہ ایک طرف حضور خطبہ دے رہے ہیں اور سامنے وہ جماعت بیٹھی جن میں کوئی صداقت کا علمبردار ہے، کوئی عدالت کا پیکر ہے، کوئی سخاوت کا بحر بے کنار ہے، کوئی شجاعت کا بطل جلیل ہے، کوئی علی ہے تو کوئی ولی ہے۔ اسی جھرمٹ میں مولا علی بھی بیٹھے تھے، علی کو کھڑا کیا۔ حضرت زید بن ارقم راوی ہیں کہ قام علی ثم جاء الى النبی علیہ السلام قائما، حضور نے بلایا، حضور کے پاس آئے اور آ کر کھڑے ہو گئے، اور سرکار نے سوال کیا اپنے چاہنے والوں سے کہ اے لوگوں، ایک آیت نازل ہوئی، توجہ چاہوں گا۔ اب حضرت سعد کے الفاظ سنیے جو بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، ترمذی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ جب پورا مجمع سج گیا، علی بغل میں کھڑے ہیں، تو حضور نے اس آیت کی تلاوت کی۔ کیا؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہیں، یعنی مولا ہے۔ تو سرکار نے سوال کیا، اے لوگوں یہ بتاؤ، اتعلمون، توجہ چاہوں گا، اتعلمون انی اولی بکم من انفسکم، کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ میں تمہاری جان کا تم سے بڑا مولا ہوں؟ توجہ چاہوں گا، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ اگر سحری جی لگا کے کرنی ہے تو خاص توجہ کے ساتھ، کیا میں تمہاری جان کا تم سے بڑا مولا ہوں؟ یقین جانو لونا واڑا والوں کسی نے انکار نہیں کیا، سب نے کہا بلا بلا،
یا رسول اللہ آپ ہماری جان ہی کیا، آپ تو ہر چیز کے مولا ہیں۔ سرکار نے تکرر ثانیاً، دوسری بار پھر حضور نے کہا اتعلمون انی اولی بکم من انفسکم، باپو دیکھیے گا، کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ میں تمہاری جان کا تم سے بڑا مولا ہوں؟ کسی نے پھر انکار نہیں کیا، بلکہ کسی نے کہا آپ ہماری جان کے بھی مولا، ہمارے دل کے بھی مولا، دل کی دھڑکن کے بھی مولا، ایک ایک سانس کے مولا۔ سرکار نے فرمایا جوش میں جواب مت دو، ذرا ہوش میں دو، سوچ کے دو کیا بول رہے ہیں۔ تکرر ثالثا، سرکار نے پھر تیسری بار یہی سوال، اتعلمون انی اولی بکم من انفسکم، کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ میں تمہاری جان کا تم سے بڑا مولا ہوں؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، میان سے تلوار نکالی اور کہا حضور حکم دیجئے تو میں اپنی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ اتنا کہنا تھا، علی بغل میں کھڑے، فأخذ بید علی قائلا والذی نفس محمد بیدہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اتنا کہنا تھا، نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے میرے ساتھیوں گواہ ہو جاؤ، رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ارے اگر میں تمہارا مولا ہوں تو سن، تم میں سے میں جس کا مولا ہوں میرا بھائی علی بھی اس کا مولا۔ اور وہ کیوں؟ گویا امت کا مولا بنا کر نبی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ علی کو مجھ سے الگ مت سمجھنا، ارے علی نفس محمد ہے، علی جانے محمد، علی جانے محمد۔ آگے روایت ہے، حضرت برا بن عازب اور سعد ابن ابی وقاص دونوں کی روایت کو ٹیلی کریں۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشکات شریف اٹھا کے دیکھیے، فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضور نے یہ کہا، یعنی زبان نبوت سے علی کی ولایت کا اعلان ہوا، مبارکباد دینے کے لیے معلوم ہے کون کھڑا ہوا؟ فقام الشیخان ابو بکر و عمر، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہو گئے اور مجمع کو چیرتے ہوئے مولا کائنات کی طرف بڑھے اور یہ کہتے ہوئے بڑھے ہنیئا لک یا علی ابن ابی طالب، مبروکن بک یا علی ابن ابی طالب، انت اصبحت مولایا و مولا لکل مومن، ارے آج سے تو میرا بھی مولا اور ہر مومن کا مولا۔